أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہ 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 لا الہ الا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ
کتنی خوبصورت آواز میں ہمارے ساتھ محمد فیضان اتاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے. اب میں اپنے اگلے ثنا خواں جناب محترم محمد فہد اتاری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف فرمائیں کہ حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام. جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے. جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے. جو جوان جنت کے سردار ہے. جس کا سر دست میں زیر تلوار ہے. جس کا سر دست شیر پر سردار ہے. اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام. ہمارے اگلے ثنا خواں جناب محترم محمد فہد اتاری صاحب تشریف فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے سے آقا سارے جہاں کو دین ملا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جان گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلا ذرا میرے موٹے میں ہے کیا. سمت نبی بو جال گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بدلا ذرا میرے موٹے میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی کنکر بولا لا حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا شان بری چاہے وہ سے اعظم ہو یا داتا جویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا شان بری چاہے کو سے اعظم ہو حجویری. یاد نہیں مجھ وہ منظر یاد نہیں تجھ وہ منظر کا جانے جا خود چل کر 90 لاکھ پڑھوایا لا الہ الا اللہ. حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا. وہ جب بلال حبشی ہے
سرور جی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کے ظلم ہوئے کتنے ان پر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زبان جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا بجل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. ہمارے ساتھ فہد صاحب تشریف فرما تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں بہت ہی پیارا کلام لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ پڑھا ہے. ہمارے اگلے شناخواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بلانے سے پہلے میں ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے نام، پہلا سرکار نے فرمایا علی بھی جنتی، دوسرا فرمایا ابو بکر بھی جنتی، تیسرا فرمایا عمر بھی جنتی، چوتھا فرمایا عثمان بھی جنتی، پانچواں فرمایا کہ فاطمہ بھی جنتی، چھٹا فرمایا حسن بھی جنتی، ساتواں فرمایا حسین بھی جنتی. نام لیتے لیتے جب اختتام میں پہنچا، زمانہ یہاں تک آیا الیاس قادری تک. الیاس قادری نے کہا کہ ہر صحابی نبی، اب میں آپ کی آواز سننا چاہوں گا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، ابوبکر صدیق بھی، عثمان غنی، ہر صحابی نبی. اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام. ان کا ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس جناب محترم محمد صوفی عارف صاحب بھی تشریف فرما ہے. میں آپ ان کو دعوت دوں گا کہ وہ مائک پکڑے اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت نعت کلام پاک عرض کریں. جناب محترم محمد صوفی عارف صاحب. وسلم عليك يا حبيب الله. کس مان سے منگا کی میرے وچ میرا بن منگیا جے تو دے دے کی کٹ جاندا تیرا نام لیا محبوب تیرے دا
کی تیرا کی میرا ہے بخشی شان والے یہ تم آئے بہار آیا حبیب کی شان والے یہ تم آئے بہار آیا اللہ سے پیارا رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبہ کی شان والے یہ توں سے بہار آیا عرب شریف دے عرب شریف دے دل دایا آمنہ بی بی دے دل دایا اللہ نو تو پیارا لگائے رب نے بھی خوشیاں منایا حبیبہ شان والے یہ تم آئے سے بہار آیا اللہ نے تو پیارا لگائے رب نے خوشیاں منایا حبیبہ کی شان والے یہ تم آئے سے بہار آیا جس پاس ہے تسا کی اشارے ڈول گئے سارے نظارے جس پاس ہے تسا کی اشارے ڈول گئے سارے نظارے اللہ کو پیارا لگائے رب نے خوشیاں منایا حبیبہ کی شان والے یہ تم آئے سے بہار ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو تم آیا تو دنیا پہ باہر آیا تو رب کو بھی بتا گیا جناب محمد عارف صاحب ہمارے ساتھ تشریف تھے بہت ہی پیارا کلام بنایا انہوں نے ہم ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی بہت پیاری بچی مہانور ان کی ریکویسٹ ہے کہ میں نے بنیاد پڑھنی ہے جب میں پائے کس کے حوالے کروں گا جناب محمود عابد کی میں کہا بچیا کا دیکھی سنی میں
لگ گئی رو رو کے او پوچھ دن تم کیا رونی ہے او پوچھ دن تم کیوں رونی ہے میں آنکھیں ادھر واندینی میں آنکھیں ادھر واندینی او کہتے نے تو سنے آئی نہیں او کہتے نے تو سنے آئی نہیں اتیا کے دکھ مک جانے نے اتیا کے دکھ مک جانے نے میری پیر میں چومے آقا دے پیر میں چومے آقا دے اجوان چہرہ تو کے میں خواب سے آقا کے سن میں قدم لگ گئی رو رو کے نا عمل چنگے نا ذری پلے نا عمل چنگے نا ذری پلے اسی کمر دیوانے کی دیں دے اسی کمر دیوانے کی دیں دے میں ہار پرونے ہنجوان دے میں ہار پرونے ہنجوان دے پر کانتا ترو کھو کھو کے میں خواب سے آقا دیکھے سنی میں کبھی لگ گئی رو رو کے زندگی نے ساتھ چھڈ دیتا زندگی نے ساتھ بھی چھڈ دیتا پلکاوی بھوئے ڈو گئیاں پلکاوی بھوئے ڈو گئیاں سرکار دسے آ سکے آتے سرکار دسے آ سکے تیرے ساواں پوریاں ہو گئیاں تیرے ساواں پوریاں ہو گئیاں مینوں سارے جنتی ویندے اے مینوں سارے جنتی ویندے میری گھر دے بوئے ڈو ڈو کے میں خواب سے آقا ویکھ کے تنے میں قدمی لگ گئی رو رو کے عليك يا رسول الله وسلم عليك يا اب آگے جنت کسے کہتے ہیں جب قیامت کے روز جنت کی طرف جا رہے ہیں جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں مگر رکیں گے اور پوچھیں گے کدھر جا رہے ہو تو گناہگار ہی تو شاید مجھے باغ جنت میری دروازے ہم ٹھہرے جائیں گے مگر سنا داستان جب محمد کہے کہ ہے یہ جب محمد کہے کہ ہے یہ میں پھر اجازت کر دے مزہ آئے گا
چاہیے. بیمار رہ رہے ہو تو دوا بھی نہیں چاہیے, تو شفا بھی نہیں چاہیے, تو چاہیے کیا؟ شہر سے کہنا ہے میری خبر آقا کہ بولے ابن علی کربلا میں سنو سرکٹانا بھی ہے بچانا بھی ہے. یہ بچانے کا پیار ہوتا, انہوں نے کہا سر بھی بچانا ہے اور دین بھی بچانا ہے, کیونکہ دین بھائی نہ آئے گا. حسین کا مشن ہی تھا سر بھی بچانا ہے, دین بھی بچانا ہے. حسین کہتا ہے کہ بولے ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے بچانا بھی ہے. جب حضرت امام حسین کی شہادت کا ٹائم تھا, عصر اور مغرب کا درمیانی ٹائم تھا, اور حضرت امام حسین کا سر سجدے میں تھا. شاعر کہتا ہے جب سجدہ رضا سامنے ہو خدا, جب سجدہ رضا ماشاءاللہ سامنے ہو اگر روح خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. اللہ کبھی ایسا موقع ہمیں بھی دے کہ مدینے کا تصور کر رہے ہوں اور سامنے مصطفیٰ کا روضہ ہو اور ہم عبادت کر رہے ہوں, تو پھر ہم اس شعر کے مطابق کتنا مزہ آئے گا. ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ شاعر نے کیوں شعر لکھ دیا کہ کتنا مزہ آئے گا. خیر, موضوع تھا حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے آج, اور وہی ٹائم ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ میں حضرت امام حسین کا ہوں اور حسین میرا ہے. یہ میرے نبی کے الفاظ تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر شعر نے اس کی نقل و صورت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسین میرا ہے. پھر کہیں سے ایک بندے نے کہا کہ حسین میرا ہے. شاعر نے کہا ایسے نہیں. شاعر نے کہا حسین میرا ہے, حسین تیرا ہے. حسین میرا ہے, حسین تیرا ہے. حسین ان کا ہے, حسین ان کا ہے. حسین ان کا ہے, حسین ان کا ہے. ارے حسین تو سب کا ہے. ارے پھر کہتا ہے کہ حسین رب کا ہے, حسین سب کا ہے, حسین رب کا ہے. حسین خشکیوں کا, ارے وہ خشکیوں کا, وہ سمندروں کا, وہ خشکیوں کا, وہ سمندروں کا, ارے وہ خشکیوں کا, وہ سمندروں کا, وہ صوفیوں کا, وہ کلندروں کا, وہ صوفیوں کا, وہ کلندروں کا. ارے حسین اگر شہید نہ ہوتا, حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین اگر شہید نہ ہوتا
تو آج گر یزید نہ ہوتا، حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گر یزید ہوتا۔ حسین اگر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارے ساتھ ہمارے علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، جناب محمد صوفی ظہور صاحب۔ اب میں ان کو مائک دوں گا کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت کے پاس علامہ صاحب خطاب کریں گے، کیونکہ ٹائم بہت وقت تھوڑا ہے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، بارش بھی بہت ایسی ہو رہی ہے۔ جناب محمد صوفی ظہور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے حاضرین محفل تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محتشم، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ اور آج کا دن بھی بابرکت ہے، جس دن میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور اس کے ساتھ ہی 10 محرم الحرام کے اور بھی بہت سے فضائل ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کے اندر بیان کریں گے۔ بارش کی وجہ سے کچھ مہمانان خصوصی نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے ہم جتنے تھوڑے ہیں اتنے ہی رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سب کو حضور نے چن کر یہاں پر بٹھایا ہوا ہے اور آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اتنی بارش کے اندر بھی جتنے لوگ یہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کی اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آج اس محفل مبارک کے اندر ہم اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے اور صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کے اندر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محرم الحرام کا بابرکت مہینہ تشریف لے آئے تو اس کے اندر اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا ذکر کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ابھی محرم الحرام کے اوائل میں ہی شروع کے اندر ایک اہل تشریع نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں عزیت ناک گستاخی کی۔ اس وقت کے اندر ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم جہاں پر اہل بیت کا ذکر کریں وہاں پر صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں۔ برکت کے لیے میں ہر صحابی نبی کی فضیلت اور ان کی شان کے اندر جو ہے میں کچھ ان کی فضیلتیں بیان کروں گا حدیث مبارکہ سے، پھر آخر میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ جانشین مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان وراء الورا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات میں تمام نبیوں کے بعد جن و انسان کے اندر یہاں تک کہ فرشتوں میں سب سے افضل جو شخص ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے تو یہ فرمایا، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ یا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ بتائیں کہ سب سے افضل ترین شخصیت حضور نبی کریم کے بعد، انبیاء کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل شخصیت کون سی ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم کے بعد تمام روئے زمین میں جو سب سے افضل شخصیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔
مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل جانا میں اس کو بہتان لگانے والوں کی سزا دوں گا۔ بہتان تراش کی سزا فقہ محمدیہ کے اندر شرع مطہرہ نے 80 کوڑے مقرر فرمائی ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل جانے گا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میری محبت اور صدیق و عمر کا بغض ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آج لوگ علی المرتضیٰ کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن صحابہ کرام کو بھی بکواسات کرتے ہیں ان کی شان میں، تو وہ مولا علی کے اس قول کو سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری محبت اور فاروق و عمر کا بغض جو ہے وہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت اتنی تھی، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو نماز عصر پڑھائی۔ نماز عصر پڑھانے کے بعد ہم نے سارے صحابی جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دونوں اکٹھے ہی ایک ساتھ مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ مسجد سے باہر نکلے تو حضور کے پیارے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط محبت میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اٹھا کر کیا کہتے ہیں کہ اے علی یہ بچہ ہو بہو رسول اللہ کے مشابہ ہے، تیرے مشابہ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، تو راوی کہتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کہی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب یہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نبی کریم کے رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ محبت کروں، اور سن لو نبی سے محبت کا تقاضا تب ہی درست ہو سکتا ہے جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو یہ پیغام دیا اور یہ بتایا کہ رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت اس طرح کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم کے دوسرے صحابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اتنی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر نبی نہیں ہے لیکن نبوت کے سارے اوصاف عمر میں موجود ہیں۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن رب تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کا رعب اتنا ہے، عمر کا جلال اتنا ہے کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہو جائے شیطان راستے کو بدل دیتا ہے۔ یہ شان تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر فرمایا کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہو شیطان اس راستے کو بدل لیتا ہے، اور عمر کے لیے خود رسول کریم نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل ہم کو عمر عطا فرما، عمر کے ذریعے دین کو تقویت عطا فرما۔ جب رسول اللہ نے اس دعا کو فرمایا تو رسول اللہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرمائی۔ آپ کے ذریعے اسلام کو تقویت کس طرح پہنچی؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا دین اسلام حق پر نہیں ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا بالکل ہمارا دین اسلام حق پر ہے۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا بالکل میں نبی برحق ہوں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ہمارا دین بھی حق پر ہے، آپ بھی نبی برحق ہیں، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج سے ہم
अलल एलान इबादत करेंगे। और उस वक्त मक्का मुकरमा में जब नारा तकबीर बुलंद हुआ तो मक्के के पहाड़ों के अंदर से ये आवाज़ गूंजी कि आज उमर ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। मक्के के सारे कुफार ये लरज़ उठे कि ये क्या हो चुका है, तो बताया गया कि आज उमर ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। फिर आपने जब इस्लाम को कबूल किया, आप नंगी तलवार लेकर खाना काबा के अंदर आए और आकर कहने लगे कि अगर किसी माँ ने अपने बेटे को शहीद करवाना हो, अगर किसी बीवी ने खुद बेवा होना हो, अगर किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, तो वो आज आकर उमर से लड़े, क्योंकि उमर इस्लाम ले आया है। ये शान थी इतना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और जब बात आई अहले बैत से मोहब्बत करने की, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें भी बेमिसाल रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले बैत से मोहब्बत करके ये दिखा दिया कि नबी करीम के सहाबा आपस में मोहब्बत रखते हैं, आपस में इनके अंदर कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। आप एक दिन अपने दौरे खिलाफत में अपनी मजलिस में बैठे हुए थे, इतने में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का उस मजलिस में आना हुआ। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जगह को छोड़ दिया, अपनी जगह को छोड़कर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने अली के लिए जगह को कुशादा किया। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, मेरा अली के लिए जगह को छोड़ देना, अली के लिए तासीम करना कोई आम नहीं, अली मेरे भी मौला है और क़यामत तक तमाम मुस्लिमीन के मौला हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज से मौला अली से इनकी इतनी बेपनाह मोहब्बत थी, और बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इनकी मोहब्बत। आपने बीबी फातिमा तो ज़हरा से फरमाया कि तमाम रुए ज़मीन में नबी करीम रऊफ़ रहीम से बढ़कर हमारे नज़दीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम कोई भी शख्सियत नहीं थी। नबी करीम रऊफ़ रहीम हमारे लिए सबसे मुअज़्ज़ज़ थे, सबसे मुकर्रम थे, और उनके विसाल के बाद अब रुए कायनात में आपसे बढ़कर हमारे नज़दीक इज़्ज़त और मर्तबा वाला कोई भी नहीं है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीबी फातिमा तो ज़हरा से इतनी मोहब्बत थी, और फिर हसनैन करीमैन से आपकी मोहब्बत कितनी थी। आपने जब अपने दौरे खिलाफत में सालाना वज़ाइफ को मुकर्रर किया, तो सबसे पहले आपने हसनैन करीमैन के वज़ाइफ को मुकर्रर किया, उसके बाद आपने दीगर साहब के वज़ाइफ को मुकर्रर किया। एक दिन यमन से कुछ कपड़े आए और उन कपड़ों को आपने पूरे मदीने मुनव्वरा में तकसीम कर दिया, और बाद में आपने देखा कि हसनैन करीमैन के लिए तो कपड़े नहीं हैं। आपने फौरी तौर पर शाम के जो यमन का जो बादशाह था उसको कहा कि हसनैन करीमैन के लिए 2 उम्दा कीमती जो जुब्बे हैं वो भिजवाए जाएं। उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं कि वो जो कपड़े पहले यमन से आए थे वो इस कदर उनकी जो है वो कीमत इतनी नहीं थी कि उनको सैयदना हसनैन करीमैन पहन सके। वो कपड़े हसनैन करीमैन की शयान शान के लायक नहीं थे, इसलिए फारूक आज़म ने वो कपड़े उनको शहजादे कौनैन को नहीं पहनाए। दोबारा कपड़े मंगवा कर, कीमती कपड़े मंगवा कर हसनैन करीमैन को पहनवा कर, उसके बाद सैयदना फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया कि अब उमर का दिल खुश हो चुका है। ये मोहब्बत करके साहबा ने हमको बताई कि अहले बैत से मोहब्बत इस तरह करते हैं। फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी अहले बैत से मोहब्बत का निराला अंदाज था। आपने जब बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली अल मुर्तज़ा से हुआ, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद मिलकर सैयदना फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक को मिट्टी से लेपा, उनके घर की लिपाई अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने की, और फिर लकड़ी का स्टोन गाड़ा जिससे आपने ये कहा कि इस जगह पर आप अपने मशकिज़े वगैरह को लटका दिए जाएं। और उसके बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि हमने फातिमा से बढ़कर इज़्ज़त और मर्तबा वाला किसी को नहीं देखा, और फातिमा से की शादी से बढ़कर हमने किसी की शादी को भी नहीं देखा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह भी बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आपने अपने आखिरी वक्त में अपनी प्यारी लाडली बेटी फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, क्या मेरी बेटी, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ तू भी उससे मोहब्बत करेगी? तो जानिसार बेटी ने कहा कि बाबा जान, ये कैसे हो सकता है कि आपकी जो महबूब है मैं उससे मोहब्बत ना करूँ? आप हुक्म इरशाद फरमाए, मैं आखिरी सांस तक उनसे मोहब्बत करूँगी। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी, फिर अपनी वालिदा आयशा से मोहब्बत किया करना।
عائشہ سے محبت کا حکم رسول اللہ فاطمہ الزہرا کو دے کر جائیں تو مجھے بتائیں کہ جس کی محبت کا ارشاد نبی اپنی بیٹی کو کر کے جائے تو کیا فاطمہ الزہرا ان سے محبت نہیں کریں گی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ اما عائشہ اور فاطمہ کے درمیان میں اختلافات تھے، ان کے درمیان اختلافات نہیں تھے، بلکہ فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ ایک حدیث پاک نبی کریم رؤوف الرحیم کی میں سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اہل بیت کے کچھ فضائل اور آج کے دن کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے اما عائشہ سے یہ روایت ہے، یہ حدیث پاک، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک اپنی ازواج مطہرات کے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ ان کے چلنے کا انداز، ان کے آنے کا انداز بالکل حضور کے مشابہ تھا۔ حضور جس طرح چلا کرتے ہیں اسی طرح چلتے ہوئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف لائیں۔ پیارے آقا نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ مسکرائے تو مسکرانے کے بعد فرمایا مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی خوش آمدید، تشریف لے آئیے۔ جب فاطمہ الزہرا آئیں تو رسول اللہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، پتہ نہیں کہ ان کو سیدھی طرف بٹھایا یا الٹی طرف بٹھایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، راوی کو اس میں شک ہے، اور جب راوی کو شک ہو وہ دونوں الفاظ کو دہرا دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ نے اما فاطمہ الزہرا کو سیدھی جانب بٹھایا یا الٹی۔ اس کے بعد جب بٹھا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ الزہرا کو بٹھایا اپنے پاس، ان کو اپنے پاس بٹھانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے کان کے اندر سرگوشی فرمائی، ایک راز کی بات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہی۔ اب جو راز کی بات رسول پاک نے کہی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ جب بیٹے کی بے قراری کو نبی پاک نے دیکھا تو رسول اللہ نے دوبارہ ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی، دوبارہ ایک راز کی بات فرمائی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے مسکرایا تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ، نبی نے اپنی ازواج کے درمیان آپ کو اپنا راز بتانے کے لیے خاص کیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اب یہ بات انہوں نے کہی تو کہتی ہیں اس کے بعد نبی کریم جب تشریف لے گئے، مسجد سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کیا فاطمہ مجھے وہ بات تو بتاؤ جو نبی کریم نے تم کو بتائی تھی اور تم نے رونا شروع کر دیا، پھر کوئی بات بتائی تو تم نے ہنسنا شروع کر دیا۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ امی جان یہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان میں ایک راز کی بات ہے، میں آپ کو بھی یہ نہیں بتا سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار بیوی نے کہا فاطمہ ٹھیک ہے، اگر یہ راز کی بات ہے تو نہ بتاؤ، بعد میں بتا دینا۔ اب فرماتی ہے جب رسول اللہ کا وصال ظاہری ہوا، آپ کے وصال ظاہری کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سے میں نے پوچھا اے فاطمہ اب تو آقا کا وصال ہو چکا ہے، اب تجھے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ اپنے حق کا واسطہ دے رہی ہے، بی بی فاطمہ سے اما عائشہ کا حق کیا ہے، ان کا واسطہ کیا ہے، وہ رشتے میں ان کی ماں لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے تجھے میرے اس رشتے کی قسم جو تیرا مجھ کے ساتھ قائم ہے، مجھے بتا رسول اللہ کا راز کیا تھا، کیا بات رسول اللہ نے تم کو بتائی تھی۔ اب اس وجہ سے